السلام علیکم۔ 2026 سٹارٹ ہو چکا ہے۔ فرض کریں، سوچ لیں کہ 2126 میں ہم رہ رہی ہیں، تو 2126 تک کتنے لوگ اس زمین پر زندہ ہوں گے اور کتنے لوگ اس زمین سے جا چکے ہوں گے، اور سائنس کس حد تک ترقی کر چکا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم سائنس پر جائیں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ 1926 کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ 1926 کو اپنے سامنے رکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 1926 دیکھا تھا اور آج وہ 2026 بھی دیکھ رہی ہے۔ میرا خیال ہے، بلکہ یقینی بات ہے کہ اس زمین پر کوئی بھی ایسے انسان نہیں ہے جس نے اپنے ان آنکھوں سے 1926 بھی دیکھا تھا اور آج یہ 2026 بھی دیکھ رہا ہے۔ سارے زیر زمین جا چکے ہیں، سارے اس زمین کے نیچے جا چکے ہیں۔ بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے شداد، وہ جو دعوے کرتے تھے کہ ہمارے پاس بادشاہت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، وہ جو لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتے تھے، کہاں چلے گئے؟ وہ جنہوں نے حکم دیا تھا کہ جاپان پر ایٹامک بم گرا دے، وہ جنہوں نے حکم دیا تھا کہ برطانیہ پر حملہ کر دے، وہ جو ایسی بادشاہت کر رہے تھے، جو کہتے تھے کہ برطانیہ کی جہاں پر حکومت ہے وہاں سورج نہیں ڈوبتی، برطانیہ کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتی، کہاں چلی گئی وہ سپر پاور؟ خاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے؟ فرض کریں 2126 اور ہم سارے زیر زمین سو رہی ہے، کیسے جواب دیں گے اپنے اعمال کا؟ 2026 سٹارٹ ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے جس کو آج ہم نے موضوع بحث بنانے کے فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دو چیزوں کی وجہ سے نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے بہترین صحت اور ایک ہے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت ان دو چیزوں کی وجہ سے خسارہ پائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ نہ یہ اپنے بہترین صحت کا خیال رکھیں گے اور نہ ہی وقت کو بھی ضائع کر دیں گے اور اپنی بہترین صحت کو بھی ضائع کر دیں گے۔ وہی ہو رہا ہے۔ ہم اپنی اس بہترین صحت کو جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، فضول کاموں میں، فضول چیزوں میں ہم ضائع کر رہے ہیں اور اپنے وقت کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ وقت جس چیز کے لیے دیا تھا وہ مقصد ہم نے چھوڑ دی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک چونٹی تھی، رستے پہ جا رہی تھی تو اس نے دیکھا شہد، تو شہد سے تھوڑا سا کھایا اس نے، پھر تھوڑی سی آگے گئی، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ یار یہ تو شہد بڑا میٹھا تھا، تھوڑا سا پھر چکھ لے۔ پھر سائڈ سے اس نے تھوڑا سا چکھا، اس نے سوچا کہ تھوڑا سا اس کے درمیان میں چلی جائے، جوں یہ اس کے درمیان میں چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا ہے کہ پھر یہ باہر آنا چاہتی لیکن باہر نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ شہد اس کے پاؤں سے چپک چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ اب باہر نہیں آ سکتی تھی، تو اسی کے اندر ہی وہ مر گئی۔ اپنا منزل اور اپنا مقصد وہ بھول بیٹھی۔ جو بھی انسان اپنا مقصد، اپنا منزل، اپنا گول وہ بھول جاتا ہے تو بربادی اس کی یقینی ہو جاتی ہے، اور آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اس دنیا کے پیچھے ہم اپنا مقصد، اپنا گول بھول چکے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں ہم آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ تو ہم نے کہا تھا کہ قالوا بلی، بے شک ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں۔ ہماری روح نے وہاں پر وعدہ کیا تھا، لیکن جب ہم اس دنیا میں آ گئے تو ہم وہ وعدہ بھول گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے نظام کو اس زمین پر تم لوگ نافذ کرو گے، اگر میری احکامات کے مطابق چلو گے تو پھر میری مدد بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور وہ دنیا جو آخرت ہے وہ بھی تمہاری ہے، لیکن کرو گے کیا؟ کرو گے یہی جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ جہاں بھی ہیں، چاہے آپ مکہ مکرمہ ہیں، چاہے آپ مدینہ منورہ میں ہیں، چاہے آپ افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، زمین کے جس کونے میں بھی آپ رہتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن پاک پہ عمل کر رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ جا رہی ہیں، تو آپ کامیاب ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن اگر آپ یہی نہیں کر رہے تو آپ اپنے منزل کو، آپ اپنے گول کو کھو بیٹھے ہیں اور بربادی آپ کی یقینی ہوئی ہے۔
2024 स्टार्ट हो चुका है, 2025 ख़त्म हो गया, एक और साल हमारी ज़िंदगी से। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर हम जी सकते हैं पता नहीं है, जो सांस अंदर चली जाती है बाहर आने का नहीं पता। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम पलट आए वापस अपनी मंजिल की तरफ। शहद बहुत हमने चख लिया है, छोड़ दे इसका, और कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके अंदर ही रहें और मौत आ जाए। इसलिए भला ये बहुत यानी कि ये बात मैं कर रहा हूँ। वैसे इस्लाम में ये चीज़ मना नहीं है, इस्लाम में मना नहीं है कि दुनिया न कमाओ, जितनी कमा सकते हो कमाओ, लेकिन लेकिन इस्लाम में मना ये है कि इसमें दिल नहीं लगाना। दिल लगाना मना किया गया है कि अगर आप दिल आपने लगा लिया तो इसका मतलब यह है कि आप तबाही के रास्ते पर चले गए। दिल नहीं लगाना, कमाओ बेशक। अल्लाह ताला ज़रूर ये पूछेगा कि आपने कमाया कैसे, और फिर ये सवाल भी करेगा दूसरा कि ख़र्च कैसे किया। सिर्फ़ ये नहीं कि कमाया कैसे, हलाल कमाया, सही किया, आपने मेहनत किया, अच्छी तरह से कमाया, करेक्ट। आप इस सवाल में तो बरी हो गए। आपने जवाब दिया कि अल्लाह मैंने बेहतरीन तरीके से कमाया, वही ज़रिए मैंने तलाश किए जो आपने हलाल किए थे, आपने जिसकी इजाज़त दी थी। लेकिन दूसरा मसला ये है कि अल्लाह ताला दूसरा सवाल ये करेगा कि किया आपने ख़र्च कैसे किया, क्या उन रस्तों में खर्च किया जो मैंने कहा था। अगर आपने अल्लाह ताला के मुताबिक खर्च किया है तो आपको मुबारक हो, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। अगर आपने अपने मुताबिक उसको खर्च किया है तो फिर आपके लिए बर्बादी है, आपके लिए बर्बादी है, आपके लिए बर्बादी है। तो जो मैं कहना चाहता